اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت، ایک ایسی دعا لے کر آئی ہوں کہ قرآن کی ایک دعا ایسی ہے جس کے ہر جملے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے قبول کیا، میں نے دیا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانیاں بخشنے کا خوب مشاہدہ کر چکا ہوں۔ اگلی امتوں میں بڑی سختیاں تھیں، اس امت پر وہ احکام ہلکے کر دیے گئے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی میری امت سے دل کے خیالات اور ارادوں پر گرفت نہیں کرتا جب تک وہ زبان سے بول نہ چکے یا عمل نہ کر چکے۔ فرمایا میری امت سے خطا اور نسیان معاف کر دیا گیا، بھول چوک سے اگر کچھ ہو یا بحالت جبر کیا ہو اس کو قابل معافی سمجھا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ اے ہمارے رب ہم پر دار و گیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈالیے، ایسا بوجھ نہ ڈالیے جس کے اٹھانے کی ہم میں سکت نہ ہو، اور درگزر کیجیے ہم سے اور بخش دیجیے ہم کو اور رحم کیجیے ہم پر، اور آپ ہمارے کارساز ہیں سو مدد کیجیے ہماری اور غالب کیجیے ہم کو کافر لوگوں پر۔ صحیح مسلم سے ثابت ہے کہ اس دعا کے ذریعے خدا سے مانگا جاتا ہے تو ہر سوال پر اللہ تعالی فرماتا ہے اچھا میں نے دیا، میں نے قبول کیا۔ تو آئیے ہم بھی ان آیات کو یاد کریں، قرآنی دعا کو یاد کریں اور اللہ رب العزت سے ہر دعا میں اس دعا کو مانگیں تاکہ ہر جملے کے جواب میں اللہ ہم سے فرمائے میں نے قبول کیا، اچھا میں نے دیا۔ سبحان اللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔